العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غيره، أنه لا نعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه علم ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. امام مسلم اس پورے پیراگراف میں حدیث معنعن کے سلسلے میں اپنے موقف کو واضح کر رہے ہیں. جیسا کہ بتلایا گیا کہ حدیث معنعن ایک مختلفی مسئلہ رہا جس کے سلسلے میں محدثین کے مسالک کے خمسہ کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ برد اللہ مضجعہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ حدیث معنعن کے سلسلے میں جمہور کا مسلک تو وہی ہے جو ذکر کیا گیا کہ 3 شرطوں کے ساتھ حدیث معنعن یہ معتبر ہے. امام بخاری کا بھی مسلک یہی ہے. البتہ امام بخاری جو ہے ان کا جو طریقہ، ان کا جو اسلوب اور ان کا جو نہج ہے وہ مختلف ہے. ایک طرف تو امام بخاری کا اپنا ایک مخصوص نہج ہے جس کو آپ نے الجامع الصحیح کے لیے اختیار کیا، اور دوسرا آپ کا عمومی منہج ہے جس کو آپ نے صحیح بخاری کے علاوہ کے لیے منتخب کیا. تو الجامع الصحیح کے لیے آپ کا جو منہج ہے اس منہج کے مطابق تو
حدیث معنعن کا آپ نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ حدیث معنعن میں دونوں راویوں کا، عنعنہ سے نقل کرنے والے اور جس سے نقل کیا جائے، ان دونوں میں سے ان دونوں کا لقاء ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے. لیکن آپ کا یہ مسلک صرف الجامع الصحیح، اپنی کتاب الجامع الصحیح تک کے لیے محدود ہے. اس لیے کہ شارحین اور علم حدیث پر جن محدثین نے ان کے بعد کام کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تتبع کیا نہج بخاری کا، تو حضرت الامام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ایک مسلک تو وہ اختیار کیا ہے جو الجامع الصحیح کے لیے، اور دوسرا وہ ہے جو جامع الصحیح کے علاوہ التاریخ الکبیر وغیرہ کے لیے، جو آپ کی دوسری کتاب ہے. تو کہا کہ الجامع الصحیح میں تو آپ بڑے سخت ہیں، اور آپ نے حدیث عنعنہ کے سلسلے میں یہ لازم کیا ہے کہ لقاء راویین ما لا بد من، ان کا دونوں کا لقاء کا ثبوت ضروری ہے. بغیر ثبوت کے وہ کسی بھی حدیث معنعن کو الجامع الصحیح میں ذکر نہیں کرتے. البتہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جو امام بخاری نے لکھی ہے، اس میں آپ نے یہ سخت موقف نہیں اختیار کیا. وہاں پر آپ نے احادیث معنعنہ میں جمہور کے مسلک کو اختیار کیا. کس کے مسلک کو اختیار کیا؟ جمہور کے مسلک کو اختیار کیا. یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے الجامع الصحیح للامام المسلم کی سب سے بہترین شرح لکھی ہے، فتح الملہم شرح صحیح المسلم. تو اس میں آپ نے اس کی وضاحت کی. ایک اور بات آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے کہ امام علی بن المدینی، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، کہ علی ابن المدینی جو ہے، ان کا مسلک امام بخاری اپنے استاد سے اپنے شاگرد سے منفرد ہے، الگ ہے. ان کا عمومی مسلک یہ ہے کہ وہ بہرحال ہر حالت میں حدیث عنعنہ میں اپنا موقف یہ رکھتے ہیں کہ لقاء راویین ضروری ہے. لقاء راویین عمومی مسلک ہے ان کا، اور جب تک کہ لقاء راویین عنعنہ کے دونوں راویوں کا لقاء ثابت نہیں، وہاں تک کہ اس حدیث کو حدیث متصل نہیں شمار کرتے. حضرت علی بن المدینی رحمہ اللہ تو کہا یہ مسلک ہے، علی بن المدینی کا عام مسلک ہے، جس کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں اختیار کیا اور غیر جامع الصحیح میں اختیار نہیں کیا. غیر جامع الصحیح میں اختیار نہیں کیا. تو اس طرح سے گویا کہ محدثین نے اس سلسلے میں اجتہاد سے کام لیا اور اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے جو ہو سکتا تھا اس پر عمل کیا. اب یہاں پر جو پیراگراف ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، اس پوری عبارت میں امام مسلم اپنے موقف کو ثابت کر رہے ہیں، جس کو آپ نے الجامع الصحیح میں بھی اختیار کیا اور اس کے علاوہ بھی آپ نے حدیث کی جتنی کتابیں لکھی اس سب میں آپ کا موقف یہی رہا. تو اس سلسلے میں آپ فرماتے ہیں وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افتتحنا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، اور اس باب کے آغاز میں جس قائل کا ہم نے ذکر کیا اس کا یہ ماننا ہے، جس قائل کا ہم نے ذکر کیا اس کا یہ ماننا ہے. اب یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس سے پہلے والے پیراگراف میں امام مسلم بہت برستے
کس پر برستے ہیں؟ ان لوگوں پر برستے ہیں جو حدیث عنعنہ کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ تشدد کے قائل ہیں. اور میں نے وہاں پر صاف کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ان تمام عبارتوں سے امام بخاری مراد ہے یا امام علی بن المدینی مراد ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور امام مسلم جیسا اتنا بڑا محدث اور اتنے عظیم انسان اور اتنے مقبول انسان اپنے استاد کے بارے میں اگر اختلاف بھی ہو تو اتنے سخت الفاظ سے استعمال نہیں کر سکتے. لہذا یہ بات بے غبار ہے کہ امام مسلم نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ضرورت سے زیادہ تشدد کے حامل ہیں، جیسا کہ ہم نے مسالک خمسہ میں پہلے دو مسالک میں ذکر کیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس بات کے قائل ہے کہ حدیث عنعنہ کے لیے لقاء کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں. اسی وقت وہ حدیث سے متصل ہوگی جبکہ لقاء ثابت ہو. بلکہ میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ بعض تو یہاں تک کہ قائل ہے کہ جس حدیث کو بیان کرے اس حدیث کے لیے بھی لقاء ضروری ہے. صرف زندگی کا ایک مرتبہ لقاء کافی نہیں، بلکہ جس حدیث کو بھی عنعنہ سے بیان کرے اس حدیث میں بھی لقاء ضروری ہے. تو جن لوگوں نے ضرورت سے زیادہ تشدد اختیار کیا اور امام مسلم کے اپنے زعم کے مطابق، ان کے اپنے خیال کے مطابق، چاہے تشدد ہو چاہے تساہل ہو، یہ دونوں انسان اس وقت اختیار کرتا ہے جب انسان کے علم میں کمی، جب انسان کے علم میں کیا ہو؟ کمی. اس لیے کہ وسیع العلم یہ نہ متشدد ہوتا ہے نہ متساہل ہوتا ہے، وہ معتدل ہوتا ہے. جو وسیع العلم ہوتا ہے، غزیر المطالعہ ہوتا ہے، کثیر القراءہ ہوتا ہے، تو اس آدمی کا موقف ہمیشہ معتدل ہوتا ہے. اور میں یہ متعدد بار آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کو اس دین کو بچانا ہے. تو ابتدا سے چاہے فقہ ہو، چاہے اصول فقہ ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے اصول حدیث ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے اصول تفسیر ہو، ان تمام ابواب میں ہمیشہ سے ہر زمانے میں تینوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تینوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. متشددین بھی ہوتے ہیں، متساہلین بھی ہوتے ہیں، اور معتدلین بھی ہوتے ہیں. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر متشدد اور متساہل نہ ہو تو معتدل پیدا ہی نہیں ہو سکتا معاشرے میں. معتدل کا وجود اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی متشدد یا متساہل ہو تو ہی بیلنس ہوتا ہے، اس کے بغیر بیلنس ہوتا نہیں. تو پھر سوال پیدا ہو تو پھر متشدد بھی قابل الزام نہیں ہونا چاہیے اور متساہل بھی قابل الزام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث اور موضوع ہے. اگر متشدد یا متساہل اس کی نیت صحیح تو اس صورت میں وہ مجتہد اور مختی، مجتہد اور مختی. اور اگر اس کی نیت درست نہیں تو پھر اس صورت کے اندر میں وہ گنہگار. اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ گنہگار. تو اس لیے ہر متشدد اور ہر متساہل یہ گنہگار بھی نہیں، اور ہر متشدد اور ہر متساہل یہ مجتہد مختی بھی نہیں. اس لیے کہ اگر اجتہاد میں غلطی کرتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے، اور اجتہاد میں اگر صحیح درجے پر پہنچتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے. کیوں؟ ایک تو اس کو ثواب ملتا ہے اس کی محنت اور جد و جہد کا، اور دوسرا اس کے صحیح نتیجے تک پہنچنے کا. تو اس طرح سے اس کے ڈبل ثواب ہو جاتے ہیں. اور جو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا مگر اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی محنت اور اس کی کاوش اور اس کی جد و جہد اسی لیے ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح تک پہنچے. نیت کو تو اللہ ہی جانتا ہے.
نیت ایسی چیز ہے جس کو کبھی خود نیت کرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیت کرنے والا صحیح ہو، اور ہر نیت کرنے والے کی نیت، ارے بھائی یہ دنیا ہے، یہ اسی طرح سے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ اگر ہر چیز انسان کو دنیا میں پتہ چل جاوے تو پھر آزمائش کہاں سے رہے؟ اگر امتحان کے ہر سوال کا جواب طالب علم کو معلوم ہو جاوے تو اس امتحان کو امتحان کہیں گے یا مذاق کہیں گے؟ وہ تو مذاق ہو گیا، امتحان کا مذاق ہو گیا، امتحان کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا۔ تو یہاں پر ایسا ہی ہے، اللہ نے کچھ نہ کچھ پہلوؤں کو انسان سے پوشیدہ رکھا ہے، کچھ نہ کچھ پہلوؤں کو انسان سے کیا رکھا ہے؟ پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی پوشیدگی میں لطف، اور اسی پوشیدگی میں امتحان، اور اسی پوشیدگی میں مزہ بھی ہے۔ اگر ہر چیز واضح ہو جائے تو پھر یہ دنیا میں مزہ نہیں، ہاں جنت میں ہر چیز واضح ہوگی اور وہاں پر اسی میں مزہ ہوگا، دونوں الگ الگ جگہ ہے۔ یہاں پر کچھ پوشیدہ رہنے اور کچھ ظاہر ہونے میں لطف ہے، اور وہاں پر ہر چیز ظاہر ہو جانے میں کیا ہے؟ لطف ہے۔ دونوں جگہ کا ماحول کا اثر اور ماحول کا فرق ہے، وہاں کا ماحول کچھ اور ہوگا اور یہاں کا ماحول کچھ اور ہے۔ تو امام مسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ، ابھی بھی بدستور امام مسلم غصے میں ہے، ابھی بھی امام مسلم اپنے جو لوگ تشدد اختیار کیے ہوئے ہیں ان پر غصہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے ناراضگی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَالْإِخْبَارُ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ، اور اس کا اپنے غلط رویے کے بارے میں بتلانا، ان کل اسناد لحدیث فیہ فلان عن فلان، کیا ہے اس کی غلط فہمی کا ہو یا اس کا غلط موقف کا ہو، تو کہا وہ یہ کہ ہر وہ حدیث کی سند جس میں فلان عن فلان کا لفظ ہو، ہر اس حدیث کی سند جس میں فلان عن فلان کا لفظ ہو، وقد احاط العلم بانهما قد كان في عصر واحد، جبکہ یہ بات ثابت ہو جائے یا یہ بات علم میں آ جائے کہ وہ دونوں یعنی فلان بھی اور عن فلان بھی، وہ دونوں سے مراد کون ہے؟ فلان بھی اور یعنی عنعنہ والے راوی اور مروی عنہ دونوں، قد كان في عصر واحد، دونوں کا زمانہ ایک ہو، معاصرت کیا ہو؟ ثابت ہو۔ وجائز ان يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه، تو جائز ہونا چاہیے جس حدیث کو وہ راوی سے نقل کر رہا ہے، قد سمعه منه، ہو سکتا ہے اس نے اس سے براہ راست سنا ہو، وشافہہ، اس نے اس سے سنا ہو، وشافہہ، یا براہ راست اس سے ملاقات ہوئی ہو، غیر انہ لا نعلم لہ منہ سماع، البتہ ہمیں اس کے سماع کا علم نہ ہو سکا، البتہ ہمیں اس کے سماع کا علم نہ ہو سکا۔ ولم نجد فی شیء من الروایات انہما التقیا قط، اور روایت میں کہیں پر اس کا ذرہ برابر بھی ہم کوئی اشارہ نہ پائے کہ ان دونوں نے کبھی ملاقات بھی کی ہے یا نہیں، اور روایت میں کہیں کوئی اشارہ نہ ملے کہ ان دونوں کا لقاء ثابت ہے یا نہیں۔ او تشافہا بحدیث، یا جس حدیث کو وہ نقل کر رہا ہے ان کو بالمشافہہ انہوں نے ایک دوسرے کو بیان کیا ہے، ان الحجۃ لا تقوم، تو وہ قائل زعم القائل، اس کا یہ کہنا کہ ان الحجۃ لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، کہ ہر حدیث جو اس طرح سے آئی ہو وہ قابل حجت نہیں ہے اس کے نزدیک، وہ حدیث اس کے نزدیک قابل حجت نہیں۔ کیا مطلب؟ امام مسلم یہ کہہ رہے کہ
جو روایت عنعنہ کے اتصال کے منکر ہیں، منکرین روایت عنعنہ کا ان کا موقف یہ ہے کہ جس روایت میں عنعنہ آ جائے اور وہ روایت ایسی ہو کہ نہ تو عنعنہ والے دونوں راوی ان دونوں کا کہیں پر ان کی زندگی میں لقاء ثابت ہو رہا ہو، یعنی کہیں اس کا ذکر نہیں مل رہا ہے، جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو بالمشافہ بیان کیا یا کسی اور سے سنا، اس پر بھی کوئی ثبوت نہ ہو، اس کو بالمشافہ بیان کیا یا کسی اور سے سنا، اس پر بھی کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ کہا ایسی صورت میں اس شدید موقف والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی روایت کا اعتبار نہیں اور یہ حدیث منقطع ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث منقطع۔ امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو احادیث مبارکہ کے باب میں جن راویوں کے حالات کو جمع کیا گیا تو راویوں کے حالات کو بھی استعاب جمع نہیں کیا گیا۔ راویوں کے حالات کو بھی استعاب جمع نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ راوی کے حالات اس طور پر نہیں جمع کیے گئے کہ بھئی وہ آدمی پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مر گیا وہاں تک کہ کب، کس دن، کہاں، کس سے ملا، کیا کیا، کس سے بیان کیا، اس طور پر راویوں کے حالات کو نہیں جمع کیا گیا۔ اب جب نہیں جمع کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی راوی نے عنعنہ سے روایت کو نقل کیا کسی شیخ سے، تو آپ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ملاقات اس سے نہیں ہوئی۔ اگر یقینی طور پر آپ اس کی ملاقات کو ثابت نہیں کر سکتے تو یقینی طور پر اس کی ملاقات کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یقینی طور پر نہ آپ اس کی ملاقات کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ یقینی طور پر آپ اس کی ملاقات کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو امام مسلم کی پیش نظر شاید اس وقت میرے ذہن میں جو بات آ رہی وہ ہو سکتا ہے یہ حدیث و ظن بالمؤمنین خیرا، کہ بھیا مومن سے اچھا ہی گمان کرو نا۔ جب اس نے بیان کیا ہے تو آپ یوں مان لو کہ بھئی اس کی ملاقات ہوئی ہوگی، تو مومن سے حسن ظن رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک چیز قطعی طور پر ثابت نہیں ہے اور آپ کے سامنے حدیث موجود ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی نقطہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو آپ ظنوا بالمؤمنین پر عمل کرتے ہوئے کہو کہ بھئی مان لیں گے کہ اس نے روایت کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لقاء زندگی میں کبھی نہ کبھی ثابت ہے، اس کی لقاء زندگی میں کبھی نہ کبھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو امام مسلم نے یہ اسلوب اختیار کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو زبردست اجتہاد ہے ان کا، کیوں؟ کسی چیز کے صحیح ثابت ہونے کے لیے بھی اس کا قطعی ہونا ضروری ہے اور غلط ثابت ہونے کے لیے بھی قطعی ہونا ضروری ہے، نہیں تو ظن غالب ہوگا۔ اب ظن غالب کیا؟ تو کہا ظن بالمؤمنین خیرا۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا کہ ظن بالمؤمنین خیرا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر میں جو المؤمن غر کریم کے مصداق ہوتے ہیں کہ مومن سیدھا سادہ اور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ ہمارے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے ہی تھے، ان کے سامنے کوئی مسلمان کچھ آ کر کہہ دے تو وہ امر مستحیل کو بھی کیا سمجھتے تھے؟ صحیح سمجھ لیں۔ کیوں؟ ظن بالمؤمنین خیرا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور کہا کہ شیخ آج عجیب حادثہ پیش آیا۔ کہا کیا حادثہ پیش آیا؟ کہا چوروں نے پول چورا لیا۔
ارے وہ ندی پر ہوتا ہے نا، تو چوروں نے کیا چورا لیا؟ تو آپ نے اس بات کو یقین کر لیا، اس بات پر کیا کر لیا آپ نے؟ کہا کہ اچھا پھول بھی چورا کے لے گئے۔ اب وہ آدمی چلا گیا تو آپ کے شاگردوں نے آہستہ سے ایک نے پوچھا کہ حضرت پھول کیسے چرائیں گے؟ یہ امر مستحیل ہے، اتنا بڑا پھول کیسے چوری کر کے لے جائیں گے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ امر مستحیل ہے تو میرے نزدیک مومن کا جھوٹا ہونا اس سے زیادہ مستحیل ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ میرے نزدیک کہا میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ پھول چوری ہو گیا، لیکن یہ نہیں مان سکتا ہوں کہ مومن جھوٹ بولے۔ میں یہ نہیں مان سکتا ہوں کہ مومن کیا کرے؟ جھوٹ بولے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی عمل بالحدیث ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہم تو جس زمانے میں ہے یہ دھوکے کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ قیامت سے پہلا ایسا آئے گا یظہر الخداع، کہ دھوکہ عام ہوگا۔ دھوکہ کیا ہو جائے گا؟ عام۔ اگر ہم اس طریقے سے ماننا شروع کر دیں تو اپنے کو بھی لوگ بیچ دے بازار میں، اور اپنے کو پتہ بھی نہیں چلے کہ وہ اپنی بولی لگی ہے یا کتنے میں لگی ہے اور کس نے لگائی ہے اور کیا لگائی ہے۔ بہرحال تو امام مسلم کا کہنا یہ ہے کہ اس شخص کا موقف یہ ہے جو بھی اس سلسلے میں شدت اختیار کرتا ہے کہ اگر اس حدیث میں کہیں اشارہ نہیں، اس کا بالمشافہہ ملاقات ہونا ثابت نہیں، تو کہاں وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے جو بھی حدیث آئے گی وہ قابل حجت نہیں، ان الحجت لا تقوم عنده۔ تو پھر سوال پیدا ہو کہ حدیث عنعنہ کب قابل حجت ہوگی؟ تو کہا اس شخص کے اس طرح کا موقف اختیار کرنے والے متشدد کے نزدیک حتی یکون عنده العلم، حتی یکون عنده العلم القطعی، الف لام عوضی مان لگے اس کو کہ علم کیا مطلب؟ جب تک کہ اس کے پاس ان کے لقاء کا علم قطعی نہ ہو، کہا پکے طور پر معلوم نہ ہو جاوے کہ ہاں اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ ان دونوں کا لقاء ہوا ہے تو عنعنہ قابل حجت، اور اگر ثابت نہ ہو تو عنعنہ قابل حجت نہیں، تو حدیث معنعن یہ قابل حجت نہیں۔ فإنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، کہا کہ وہ دونوں زندگی میں ایک یا اس سے زائد مرتبہ ملے ہو آپس میں، ان دونوں کا لقاء، راوی اور مروی عنہ کا لقاء زندگی میں ایک مرتبہ مرتن فصاعدا یا اس سے زیادہ یا متعدد مرتبہ کیا ہو جاوے؟ ثابت ہو جاوے۔ او تشابہ بالحدیث بینہما، یا جس حدیث کو وہ عنعنہ سے نقل کر رہے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں بالمشابہ ان کی ملاقات کیا ہو جاوے؟ ثابت ہو جاوے۔ دو صورت ہوئی۔ تیسری او یرید خبر فیہ بیان اجتماعہما، یا ان کے حالات میں کوئی ایسی روایت ملے جس میں ان کا اجتماع ثابت ہو، یعنی ان کے حالات میں کہیں پر یہ پتا چل جاوے کہ ان دونوں آدمیوں کا فلاں جگہ پر کیا ہوا تھا؟ اجتماع ہوا، اور فلاں جگہ پر ان کی کیا ہوئی؟ ملاقات ہوئی۔ یعنی اب سوال پیدا ہو کہ پہلی مرتبہ اس کا قد اجتمعا من دہریما مرتن فصاعدا کا مطلب وہ خود اس بات کا اقرار کر لے کہ میری ان سے ایک یا ایک سے زائد بار ملاقات ہوئی۔ دوسرا، یہ جس حدیث کو بیان کر رہے کم سے کم اس حدیث میں ہی کہیں پر اشارہ ہو کہ بالمشافہہ انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تیسرا، یا ان کی زندگی میں کہیں پر کوئی ایسی روایت مل جاوے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان لوگوں کی ملاقات ہوئی ہو۔ وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِّن دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، کہ ان دونوں کے درمیان ملاقات زندگی میں، من دَهْرِهِمَا ای ان دونوں کی زندگی میں، من دَهْرِهِمَا کا مطلب فی حیاتِهِمَا ان دونوں کی زندگی میں ایک مرتبہ یا اس سے زیادہ، یا تو انہوں نے خود اس کا اقرار کیا ہو یا باوثوق ذرائع سے ان کے بارے میں یہ پتا چلا ہو کہ ان کے اپنے راوی سے جس سے وہ عنعنہ کے ذریعے سے روایت کر رہے ہیں ملاقات ثابت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ عِلْمُ ذَلِكَ، بس اگر اس کا کوئی علم اگر نہ ہو،
وَلَمْ تَأْتِي رِوَایَةٌ صَحِیحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِی عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِیَهُ مَرَّةً، اور کوئی صحیح روایت ایسی نہ ہو جو یہ بتلا رہی ہو کہ راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات زندگی میں ایک مرتبہ ہے، وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، یا ان سے کچھ سنا ہے، لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرُ، تو امن نبع عنہ علم ذالک لم یکن فی نقلہ الخبر، کہ ان کے بارے میں کوئی خبر ایسی نقل نہ کر رہی ہو، امن نبع عنہ علم ذالک، کہ جو اس چیز کا علم دے رہی ہو، والامر کما وصفنا حجت، تو فرما رہے اس آدمی کا موقف تو یہ ہے کہ اس کا اعتبار نہیں۔ تو تین چیزیں بیان کی۔ وہ شخص یہ کہتا ہے یا تو وہ دونوں عنعنہ والے راوی یہ خود اس بات کا اشارہ دے کہ ہماری ملاقات ہوئی، ایک۔ دوسرا، جس حدیث کو بیان کیا کم سے کم اس حدیث کے بالمشافہ ہونے کا ثبوت مل جاوے۔ تیسرا، ان کی سیرت میں اور ان کی زندگی میں کوئی روایت ایسی مل جاوے، روایت صحیحہ، جس میں ان کی ایک یا ایک سے زائد مرتبہ لقاء کو ثابت کیا گیا ہو۔ کہا ان تین میں سے اگر کوئی چیز ہے تو حدیث عنعنہ یا حجت ہے، اور اگر نہیں ہے تو حدیث معنعن یا حجت نہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں ھذا موقف المتشددین، ایک ان کا موقف ہے، متشددین کا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ان کا والامر کما وصفنا حجت، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ بیان کیا کہ اتنا زیادہ تشدد اختیار کرنا مناسب نہیں۔ معاصرت صرف امام مسلم کے یہاں پر کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے امام مسلم کہے کہ کوئی روایت نقل کرے کہ یحییٰ القطان نے کہا کہ مجھے فلاں راوی نے بیان کیا، مگر دیکھا جاوے تو یحییٰ القطان کب کے ہے اور یہ دوسری صدی کے ہے، یہ کسی اور صدی کے کا، اس کا تو میں بھی نہیں مانتا۔ معاصرت تو ہونی چاہیے کم سے کم کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں کا لقاء کے بارے میں پتہ نہیں چلا تو اس کو چلا لیں گے، امام مسلم کہتے ہیں، لیکن معاصرت کا ثبوت یہ حدیث معنعن کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہے۔ معاصرت کا ثبوت حدیث معنعن کے قابل حجت ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ امام مسلم کے نزدیک بھی وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ، ہمارے یہاں پر خبر موقوف نہیں، امام مسلم فرماتے ہیں، اس لیے کہ معاصرت ثابت ہو گئی، اس کا مطلب روایت ثابت ہو گئی، یعنی متصل بن گئی، حجت بن گئی۔ لیکن جن کے نزدیک معاصرت تو ثابت ہوئی مگر لقاء ثابت نہیں ہو سکی، ان کے نزدیک حدیث موقوف، حدیث کیا ہوگی؟ موقوف۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کے سلسلے میں نہ یہ کہیں گے یہ متصل ہے اور نہ یہ کہیں گے یہ منقطع ہے، اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث، جب تک کہ حدیث موقوف میں جو وجہ موقوفیت ہے وہ زائل نہ ہو جاوے، وہاں تک کہ وہ موقوف رہتی ہے، وہاں تک کہ وہ کیا رہتی ہے؟ موقوف۔ اور جہاں اس کو زائل کر دیا جاوے تو پھر وہ کیا بن جاتی ہے؟ متصل بن جاتی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ متصل۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس کے حدیث کے موقوف ہونے کے قائل ہیں، اور ہم اس حدیث کے حجت ہونے کے قائل ہیں، حتی یرید علیہ سماعہ منہ لشیء من الحدیث، یہاں تک کہ کچھ نہ کچھ حدیث کے سلسلے میں اس کا سماع ثابت ہو جائے، کچھ نہ کچھ۔ اب سوال پیدا ہو کہ کیسے سماع ثابت ہو؟ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر راوی کے مکمل حالات ہر زمانے میں ہر ایک کے سامنے واضح ہو جائے یہ ضروری نہیں، سمجھ میں نہیں بات؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی راوی کے کچھ حالات کسی محدث کے سامنے ہیں اور کچھ حالات اس کے سامنے نہیں ہیں، جبکہ وہ کسی اور جگہ پر منقول ہے، کسی کتاب میں یا ان کے کسی تلمیذ کے ذریعے سے، لیکن ان تک نہیں پہنچا ہے۔
لیکن بعد میں وہ کتاب کسی کتاب کا حصہ بن جاوے ہو یا کہیں پر اس کو روایت صحیحہ سے ثابت کر دیا جاوے تو اب وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس میں وہ بات کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری ایسی حدیثیں جس کو کسی زمانے میں محدثین نے موقوف کہا، بعد میں آنے والوں نے ان کو احادیث متصلہ ثابت کر دیا، اس لیے کہ وہ جتنی علتیں تھی اس کے موقوف ہونے کی انہوں نے تتبع کیا، جستجو کی، بحث کی اور تلاش کی، اور اس کو کیا کر لیا؟ نماز ختم ہو۔ تو انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ پا لیا۔ اب جب انہوں نے اس کو پا لیا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ اب یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے حدیث کیا ہو گئی۔ تو اس لیے آج بھی علم حدیث پر، فن جرح و تعدیل پر، فن رجال پر جو کتابیں لکھی گئی سب نہیں چھپی۔ ابھی بھی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو مخطوطے کی شکل میں دنیا کی مختلف جگہوں پر کیا ہوئی ہے؟ پڑی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے کوئی نہ کوئی باحث، کوئی نہ کوئی محقق وہاں پر پہنچتا ہے، اس کو نکال کر اس کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کو شائع کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے کتابیں یہ چھپ کر آتی جا رہی ہیں ویسے ویسے احادیث مبارکہ کے اوپر جو احکام ہیں وہ بھی ہر ایک جگہ پر نہیں، لیکن جہاں پر کچھ ایسی چیز ہو تو کہیں سے کوئی چیز مل جاتی ہے۔ تو ہمارے زمانے کا جو محدث ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اس میں جرح تھی مگر اب یہ جرح باقی نہیں رہی، اس لیے کہ مزید دوسری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، یہ سلسلہ کیا رہے گا؟ جاری و ساری رہے گا۔ اسی لیے میں نے کہا نا یہ اللہ کا نظام کچھ چھپایا رکھتا ہے اور کچھ ظاہر کرتا ہے۔ تو ابھی تو آدمی تحقیق کرے گا، اگر ساری چیزیں ایک ساتھ ظاہر ہو کر سامنے آ جائے تو آدمی آرام سے سو جائے گا، بولے گا کیوں؟ وَضَحَ كُلُّ شَيْءٍ وُضُوحًا شَمْسِ بِالنَّهَارِ، کہا کہ ہر چیز دن میں سورج کی طرح کیا ہو گئی ہے؟ واضح۔ اب کیا ضرورت ہے تحقیق کی؟ تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے امت اقرا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ اور یہ امت اقرا اپنے زوال کے زمانے میں بھی علم کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور تو ہو سکتا ہے مگر علم سے اس کا رشتہ کٹ نہیں سکتا اور کوئی کاٹ نہیں سکتا، نہ کٹ سکتا ہے اور نہ کوئی کاٹ سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے ایک ایک آدمی تحقیق کرتا تھا، اب سینکڑوں لوگ مل کر تحقیق کرتے ہیں۔ میں نے کہا جیسا آپ کو کہ کویت کی حکومت نے سینکڑوں علماء کے ذریعے سے 30-40 سال کے عرصے میں موسوعۃ الفقہیہ تیار کروایا، زیادہ نہیں، صرف 50 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں۔ اور ایک ایک جلد آپ کی جتنی سائز کی آپ کی کیا ہے؟ مسلم شریف ہے اتنی سائز کی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کب کام ہو رہا ہے اس امت میں؟ ابھی 2-3 سال پہلے ختم ہوا ہو، 30 سال تک لوگوں نے ایک معلمۃ قواعد الفقہ 35 جلدوں میں آئی، اس میں بھی 15-20 سال لگ گئے۔ تو اجتماعی طور تو اللہ رب العزت اس امت میں ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے۔